بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا محمد اسرار الحق صاحب قاسمی ایک بلند پایہ عالم دین، مقبول مقرر، نامور صاحب قلم، زمانہ شناس سیاستداں تھے۔ مزید برآں ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا، ممبر پارلیمنٹ، آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن رکین، تقریباً 165 پرائمری تعلیمی اداروں کے بانی اور آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن کے مؤسس اور روح رواں تھے۔ اپنی سادگی، منکسر المزاجی اور ملنساری کی بدولت ہر طبقہ کے لوگوں میں انتہائی مقبول انسان تھے۔ حضرت مرحوم رحمہ اللہ 15 فروری سن 1942 عیسوی کو تارا باڑی کشن گنج بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہیں سے سن 1964 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی۔ دوران طالب علمی آپ کا شمار ہمیشہ ممتاز طلباء میں رہا۔ اساتذہ اور طلباء کی نظروں میں آپ بے حد مقبول تھے۔ آپ کے دل میں عوام کا درد بہت ہی زیادہ تھا، اسی لیے آپ فراغت کے بعد ملی و سماجی امور میں منہمک ہو گئے اور خدمت خلق کا پورا حق ادا کرنے کو آپ اپنا فریضہ سمجھنے لگے۔ حضرت مولانا مرحوم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سرگرم رکن رہے، جمعیت علماء ہند کے دیرینہ کارکن اور اس کے سیکریٹری بھی رہے، نیز آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر اور اس کے علاوہ مختلف ملی و سماجی اداروں کے بانی، روح رواں اور سرگرم رکن رہے۔ آپ کا سیاست سے کافی گہرا ربط رہا ہے اور آپ سیاست کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف تھے۔ سن 2009 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کی ٹکٹ پر کشن گنج کی نشست سے عام انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ سن 2014 عیسوی کے عام انتخابات میں انہوں نے بی جے پی کے امیدوار دلیپ جیسوال کے خلاف مقابلہ کیا اور اپنی نشست برقرار رکھی اور پورے صوبہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ حضرت بلا تفریق مسلک و ملت ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے اور اچھا کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر ایک آپ سے خوش رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو ہر دل عزیز قائد کہتے تھے۔ حضرت بے انتہا متواضع، منکسر المزاج، سادگی پسند، صدق گو، وعدوں کے بہت ہی پکے اور سچے تھے۔ حلال و حرام، مال کے مابین گمان سے بھی زیادہ تمیز کرنے والے ایک اچھے رہنما اور قائد تھے۔ حضرت کو کشن گنج کے مسلمانوں کی حالت زار پر بہت ہی زیادہ رحم تھا اور دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کی کثرت ہے مگر افسوس کہ یہاں کے مسلمان تعلیم سے بہت زیادہ دور ہیں۔ چنانچہ حضرت نے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری قائم کرنے اور علاقہ کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مدارس و مکاتب قائم کیے، جس کی بنا پر آج تقریباً ایک بڑے پیمانے پر مسلمان تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں۔ حضرت کے عظیم کارناموں میں سے دو کارنامے جو عظیم ترین کارناموں میں سے ہیں یہ ہے، ایک تو کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینٹر کا قیام اور نمبر 2 آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن کی تأسیس ہے۔ حضرت تعلیمی کارناموں کی وجہ سے ایک زمانہ تک یاد کیے جائیں گے۔ مرحوم ایک زبردست خطیب بھی تھے، جس عنوان اور جس موضوع پر حضرت کو بولنے کا موقع ملتا تھا اس پر بڑے ہی دل جمعی اور سکون کے ساتھ ایک نرالے انداز میں بولتے تھے۔ دوران خطابت سامعین پر چھا جاتے تھے اور ان کے دل و دماغ میں حرف بحرف علمی مواد ثبت کرتے تھے۔ حضرت ایک بے مثال انشا پرداز بھی تھے۔ حضرت اکثر و بیشتر اسلامی و اصلاحی مضامین لکھا کرتے تھے۔ ہر جمعہ کو ہندوستان کے مختلف اخبارات میں حضرت کا باضابطہ کالم چھپتا تھا اور سینکڑوں یک ماہی، سہ ماہی، شش ماہی رسائل و مجلات میں بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ مرحوم کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ حضرت بہت ہی عمدہ اسلوب میں مضامین لکھتے تھے۔
قاری اس وقت تک آپ کا مضمون پڑھتا ہی رہتا تھا جب تک مضمون اختتام کو نہیں پہنچ جاتا تھا، اور قاری تحریر مکمل پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کرتا تھا اور پھر حضرت کے لیے دل کھول کر دعائیں کرتا تھا۔ 6 دسمبر سن 2018 عیسوی کی رات سیرت کے ایک جلسہ میں تقریر کی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد صبح 3 بجے کے قریب دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور 7 دسمبر سن 2018 کو 76 سال کی عمر میں مسافران آخرت میں شامل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور امت کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔